یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب آپ کو عید غوثیہ مبارک ہو، اور مبارک کی سب سے پہلے آپ کے امام صاحب مولانا محمد وسیم رضوی میواتی کو، کہ جنہوں نے یہ ماحول بنایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماحول بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اچھا ماحول بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گناہ کے تو اڈے کھلے ہوئے ہیں اور ایک سیکنڈ میں کھل جاتے ہیں۔ کسی عمارت کو کھڑا کرنا برسوں برس لگ جاتے ہیں، اور اس کے ڈھانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اور نیکیوں کے لیے اور نیک بنانے کے لیے وقت لگتا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی جو محنت ہے وہ آپ کے سامنے ہے نا۔ اس خوشی میں تو آپ بھی ان کا ایسے موقعوں کے ساتھ دیا کریں، اور آپ کے سپورٹ سے ہی ان کا گاڑا چلے گا، اور ان کے سپورٹ سے آپ کا گاڑا چلتا رہے گا۔ تال میل بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر گاڑی کی الائنمنٹ خراب ہو جائے تو گاڑی سے چلے، ببلنگ کرے گی، اور زیادہ پھر جب ببلنگ کرائیں گے تو پھر ٹائر نکلنے ہیں، بکھرنا، اور اس سے جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے۔ اس لیے آپ دونوں الائنمنٹ بنا کے بیس نہ ہو، آپ لیول کو بنا کے چلے۔ راستے آج خالی پڑے، مسلمانوں کی جو پوزیشن دنیا میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آوے تھا نا کہ نہیں آوے؟ تو مارواڑی میں بولو، تھوڑا تھوڑا مکسنگ کرن بول۔ مسلمانوں کے حالات ہونے پوری دنیا میں ٹھا بیجی جگہ رو تھے ٹھا کرو نہیں کرو تھنے ہیوڑی رو تو ٹھائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رو لاکھ لاکھ شکر تھے میں اسال کرو ثواب مولانا اسماعیل روح نے کہ یہ محنت کری بولے، پوری محنت رو نتیجو آج تھوڑے سامنے چمن ہے۔ اٹھے ویران جنگل ہے، تو یہ جنگل میں یہ پڑا موقع تو آج جنگل نے آباد کر دیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا اسماعیل درجات نے بلند فرمایا نے، یہ قبر نے نور علا نور کر۔ تے جاؤ فاتحہ تو جایا کرو، تھوڑے میں تو احسان احسان ہے ان کا، تم کو جایا کرو۔ احسان اور دین کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پہ احسان کی 800 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 800 سال ہو گئے۔ آج تک ہم نے انہیں نہیں بلایا۔ ان کے نام کی 11ویں کئی تو ہر مہینے لگتی ہے، گجرات میں چلے جاؤ ہر مہینے لگتی ہے، کئی گاؤں میں، دوراجی وغیرہ میں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگ ہیں جو سال میں ایک بار آتی ہے اس میں بھی بھاگا دوڑی کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کہ مورے باپ جی اٹھے قوم پڑھ گئے نہیں آئی جی، مورے قوم پڑھ گئے نہیں آئی جی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا ایک مارکیٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایک مارکیٹ ہے، بازار ہے۔ اس بازار سے وہ سودا اور وہ چیزیں خرید لو جو تمہیں آگے گھر میں کام آئے۔ جس طرح دنیا کے مارکیٹ صبح 10-11 بجے کھلتے ہیں، شام کو بند ہو جاتے ہیں، دن بھر وہاں رش رہتا ہے، بھیڑ رہتی ہے، لوگوں کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ دنیا کا مارکیٹ بھی اسی طرح ہے۔ یہاں تمہیں ادھر بھاگنا، ادھر بھاگنا، ادھر دوڑنا، اتنے بیزی اور مست ہو جاؤ گے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جو بھاگا بھاگی والے سودے ہیں نا، یہ آگے کام نہیں آئیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں اور مارکیٹ میں وہ سودا خرید لو جو تمہیں دنیا کے بعد قبر اور آخرت میں کام آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے کہ نہیں فرق؟ اور آج آپ اپنے ایریے کو دیکھیں نا، مولانا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ قلم اور کاغذ والی بات، میرے کو بتائیں کہ آپ سیوڑی کے اندر کتنے مسلمانوں کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہے؟
कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये कभी आपने सोचा भी है? याद रखना, गौसे आजम फरमाते हैं जो कौम पढ़ती नहीं है ना, वो कौम गुलामी के दलदल में पहुंच जाती है। आज मुसलमान का हाल भी यही है। आज मुसलमान को लोग चपरासी की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। समझ रहे हैं नहीं? मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन, मैं वली बनने तक पढ़ता ही पढ़ता रहा। जब पढ़ के आखिर मंजिल तक पहुंचा तब मैंने वलायत का दावा किया। और यहाँ टन टन गोपाल हुए बैठे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं है और फतवे बड़े लग रहे हैं, बातें बड़ी हो रही है। नहीं, ये दीन नहीं है, ये अकल का काम नहीं है। अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप को बदलो, वरना तुम्हारी नस्लें तुम्हारे को पूछेगी। आज नहीं तो कल कब्र कयामत में पूछेगी कि तुमने किया क्या था हमारे लिए। आज पूरी दुनिया ने 21वीं सदी में दाखिल होने के बाद अपनी प्लानिंग बनाई है। मुसलमानों के पास प्लानिंग क्या है? कुछ है? गौसे आजम की महफिल और गौसे आजम के नारे लगाने से कोई गौसी नहीं हो जाता है, कोई कादरी नहीं होना जाता है। गौसे आजम का बनने के लिए गौसे आजम के तरीके पे चलना पड़ता है। सिर्फ जलसों में आने से काम नहीं फरमाता है। खुद गौसे आजम ने 42 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और यहाँ इतने ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने ईद का वजू किया हुआ होगा, बरसों हो गए होंगे। ऐसे लोग बैठे होंगे तुम में और हम में जिन्होंने फजर के और जोहर के वजू को किए हुए सालों साल हो गए होंगे। इससे क्या मुरीद हो जाएंगे? इससे क्या मोहब्बत वाले हो जाएंगे? मोहब्बत का दावा करना आसान है बाबा, मोहब्बत का दावा करना बड़ा आसान है और उस पर जम के चलना बड़ा मुश्किल है। मोहब्बत जगह जगह इम्तिहान मांगती है, परीक्षा लेती है। हमने अभी तो कोई परीक्षा नहीं दी है, हम ठुंडे बाजार में घूम रहे हैं। और याद रखें, हम पर गौसे आजम का बड़ा एहसान है और इस एहसान का बदला चुकाना है। तो आओ गौसे पाक के तरीके पे चले, गौसे पाक के बन के चले, गौसे पाक के हो के चले। सिर्फ गौस पाक का गोश्त खाने से कोई अकल थोड़ी ना आएगी। कई लोग तो बेचारे ऐसे जो 11वीं की गर्मी आते हैं, गौस पाक होता है और वो बेचारे कहते ही गोश्त पाक, वो कहते ही गोश्त पाक है। मैंने तो कई ऐसे लोगों से सुना है नारे लगाते हुए गोश्त पाक का दामन जी, और पीछे कहते नहीं छोड़ेंगे गोश्त पाक का दामन। इनको नाम भी गौसे आजम सही नहीं आता है। याद रखे, आज भी गौसे आजम का फरमान है, सूरज निकलता है तो मेरे से छुट्टी लेके निकलता है जी, और डूबता है तब भी मेरे से इजाजत लेता है। मेरे गौस में डूब रहा हूँ, इजाजत है? गौसे पाक कहते हैं हाँ इजाजत है तो डूबता है, वरना डूब भी नहीं सकता है। चांद की चांदनी जो रात को बिखरती है ना, मेरे गौस कहते हैं वो भी मेरे इशारे से बिखेरता है। अगर मैं न चाहूं तो चांद में ग्रहण लग जाए, चांद की रोशनी खत्म हो जाए। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में थे, बचपन में खेलते थे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपको संभालने वाली एक औरत थी, उसने कहा कि हुजूर जब आप बचपन में जब छोटे थे ना तो खेलते खेलते आप लुक्का छुपी कहते हैं जिसको, खेलते खेलते लुक्का छुपी खेलते थे बच्चों के साथ। तो आपका जब नंबर आता तो आप फौरन सबको ढूंढ लेते थे, लेकिन जब आपको ढूंढने की बारी आती तो आप पूरा दिन नहीं मिलते थे। जाते कहाँ थे? तो गौसे आजम ने फरमाया कि ए मेरी माई, ए मुझे संभालने वाली, मैं बचपन में जब मुझे बच्चे ढूंढते थे ना तो मैं उड़ के आसमान के सूरज में गुम हो जाता, आसमान के सूरज में गुम हो जाता था। माई कहने लगी कि गौसे आजम वो तुम्हारे बचपन का हाल था, आज तुम 18-20 साल के हो गए हो, अब बताओ कि तुम्हारी विलायत का हाल क्या है। तब गौसे आजम फरमाने लगे, मेरी माई सुन, बचपन में वो एक सूरज में मैं गुम होता था, आज हजारों सूरज अब्दुल कादिर में गुम हो गए।
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم سید سکندر علی صاحب جیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم کا پاور سمجھنا چاہو تو اس سے سمجھو، اگر غوث اعظم نہ چاہے تو برسات کا قطرہ بھی نہیں گر سکتا ہے، غوث اعظم نہ چاہے تو دھان بھی نہیں اگ سکتا ہے، غوث اعظم نہ چاہے تو دنیا وہیں کی وہیں تھم رک سکتی ہے، غوث اعظم نہ چاہے تو تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی ختم ہو جائے، غوث اعظم اگر چاہے تو گائے بھینس دودھ دینا بھی بند کر دے۔ اتنا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو دیا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اللہ سے میں نے 70 شرطیں منوائی ہے، اس میں ایک پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ غوث تجھے بغداد سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا مولا مجھ سے بغداد نہیں سنبھالا جائے گا۔ کہا نہیں تجھے سنبھالنا ہے، بغداد کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ کہا اللہ اگر تو کہہ رہا ہے سنبھالنا ہے تو میں سنبھال لوں گا، لیکن میری 70 شرطیں ہیں۔ کہا مجھے 70 شرطیں 70 بار منظور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں 3 شرطیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے 70 شرطوں میں پہلی شرط میں نے یہ رکھی کہ مولا جو میں چاہوں دنیا میں وہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلی شرط ہے کہ عبد القادر جو تو چاہے گا میں تیرے لیے اپنی تقدیر کو بدل دوں گا، ہو کے رہے گا۔ یہ پہلی شرط۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ مولا مجھ میں اتنا پاور دے کہ میرا مرید پکا سچا دیوانہ، ٹپوری نہیں، لوفر نہیں، ڈکیت چور نہیں، دارو شراب پینے والا ڈوڈاڑیا نہیں، سمجھے کہ نہیں، سچا پکا 5 وقتہ نمازی، پچھم میں ہو اور میں پورب میں ہوں، اور اس کو شہر نے اپنے دانتوں تلے دبا دیا ہو، آدھا شہر نگل گیا ہو، پھر وہ مجھے پکارے ای مدد یا غوث اعظم، تو میرے رب مجھے اتنا پاور دینا کہ میں شہر کے جبڑے چیر کر میرے مرید کو بچا سکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غوث نے فرمایا کہ اللہ نے میری شرط پہ بھی کہا 70 بار منظور ہے منظور ہے منظور ہے۔ اور آخری شرط میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری شرط کتنی پاورفل شرطیں تھی۔ یہ 2 شرطیں شروع کی تھی، آخری شرط غوث اعظم فرماتے ہیں مولا جس نے زندگی میں سچے دل سے میرا نام لیا ہو نا وہ کبھی توبہ کے بغیر اس دنیا سے جائے نہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت سید بس غوث پاک کے نعرے لگاؤ۔ یہ سمجھے کہ نہیں، یہ پاور، اور آپ کو آج بٹھایا ہے ان نے، آپ کو تو ثواب ملے گا، لیکن یہ جو غوث پاک کے نعرے لگانے والے میواتی وسیم صاحب ہیں ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور میرا ایمان کہتا ہے آپ پکارے وہ الگ بات ہے، یہ پکاریں گے تو ان کی آواز پر 100 بار لبیک ہوگا۔ غوث پاک کوئی معمولی شخصیت ہے یا معمولی ذات ہے؟ غوث اعظم کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے اولیاء گم ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا۔ غوث کو آپ سمجھتے ہو؟ غوث کیا ہے؟ یہ پلاؤ سمجھ کے مت بیٹھ جانا۔ غوث کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا مدد کرنے والا، سمجھے؟ ابن عساکر کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے دنیا میں ایک وقت میں 300 ولی موجود ہوتے ہیں، ایک وقت میں۔ ابھی اس وقت ہم زندہ ہیں تو ہمارے دور میں 300 ولی ہے۔ 300 ولی، 30 اوتاد، 30 ابدال، 7 اوتاد، 5 کتب، اور ان 5 کتبوں کا ہیڈ پھر غوث ہوتا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں میں ساری دنیا کے ہر وقت کے غوث کا بھی غوث ہوں۔ سمجھ میں آپ نے؟ غوث پاک کے دربار میں ٹکڑے کھانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک بار رب کو قسم دے کے پکار دیں تو رب اس کی فریاد کو
سمجھ رہے نہیں؟ انسان تو انسان، غوث پاک کے در کے جانور کی بھی صدا رب سنتا ہے اور اسے وہ پاور دیتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے ہے جو۔ آپ نے ایران کا نام سنا ہے؟ یہ جس کو فارس کہتے ہیں، ایران۔ اس ایران کے اندر بڑا پیارا ملک ہے، اللہ کے ولیوں کا شہر ہے، ملک ہے۔ ایران کے اندر ایک شہر ہے، میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل دے دوں۔ ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے، علاقے کا نام ہے سمنان۔ وہاں سے ایک بزرگ آ رہے ہیں ہندوستان میں، ان کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، کچوچا شریف میں آرام فرمائے، یہ ایران میں ہے۔ اسی ایران کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے اصفہان۔ ہندوستان میں نقش بندی سلسلے کے سب سے پہلے بزرگ اور بمبئی کے شہنشاہ بہاؤالدین اصفہانی، جو مرین لائن بمبئی میں آرام فرمایا، 800 سال پرانی درگاہ، وہ ایران سے آئے تھے، اصفہان سے۔ اصفہان ایران میں۔ اسی ایران کی سرزمین پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے سنجر۔ اسی سنجر کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے ہندوستان کے راجہ مہاراجہ خواجہ معین الدین اجمیری سنجر، وہاں سے چل کر اجمیر آئے تھے۔ اسی ایران کی سرزمین پر ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے جیلان۔ اس جیلان کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ کتنا پیارا ملک ہے یار، یہ سارے غنی اس ملک نے دیے ہمیں بڑے بڑے۔ اچھا، اسی ملک میں ایک شہر ہے جام۔ کیا؟ جام۔ وہاں ایک اللہ کے ولی شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ، بڑے پائے کے ولی تھے، پائے کے ولی تھے۔ اور پاور کتنا تھا ان کا، گھوڑے اونٹ پہ سواری نہیں کرتے تھے، ان کو جب بھی سواری کی ضرورت کرتی جنگل کی طرف انگلی کرتے، شہروں کے نمبر لگے ہوتے، شہر دوڑ کے آ جاتے، آپ شہر پہ بیٹھ جاتے۔ اور لاٹھی کی ضرورت ہوتی، 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے، جنگل سے سانپ دوڑ کے آ جاتے، آپ سانپ کو پکڑتے، وہ لاٹھی بن جاتے۔ اتنا پاور تھا شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ شہر پر سوار ہوئے اور بغداد پہنچے۔ غوث اعظم کو پتا چلا شیخ احمد جام آئے، کہا دعوت دے کے آؤ، اپنے چیلوں مریدوں سے کہا۔ مرید گئے، دعوت دے کے آئے۔ شیخ احمد جام غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور پائے کے ولی، آپ اندازہ لگے شہر پہ گھومتے تھے، پائے کے ولی غوث اعظم کی بارگاہ میں کھانے کے لیے دعوت کے لیے پہنچے، کھانا کھایا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جو بھی مہمان آتا تھا نا، تو اس کے لیے دسترخوان لال بچتا تھا، اس پہ جو ٹکڑے گرتے تھے نا، ٹکڑے دانے گرتے تھے نا، وہ دانے اٹھا کر بیٹھک کے باہر جھٹکتے تھے۔ تو وہاں ایک پتلا سا دبلا سا کالا کتا ہے، پتلا دبلا، اور کتابوں میں آتا ہے وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، لنگڑا تھا۔ اس کتے کی اگلی ٹانگوں میں اتنا دوڑنے میں پاور نہیں ہوتا جتنا پیچھے والی میں، جیسے خرگوش میں ہوتا ہے نا، وہ پیچھے کی ٹانگوں سے جمپ مارتا ہے، چیتا آگے کی ٹانگوں کا زور دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا جانور چیتا ہے، سمجھے؟ تو خیر وہ ایک ٹانگ لنگڑا اور ٹکڑے کھا کے پڑا رہتا تھا۔ شیخ احمد جام دعوت کھانے آئے، دعوت کھائی، غوث پاک تھوڑا اندر گئے تو شیخ احمد جام نے غوث پاک کے خلیفوں سے کہا تمہیں خبر نہیں ہے جہاں میری دعوت ہوتی ہے وہاں میرے شہر کو بھی کھانا دیا جاتا ہے۔ کہا کیا دینا پڑے گا؟ کہا ایک گائے بھینس دینی پڑے گی، ہر جگہ دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، غوث اعظم آتے ہم پوچھ کے دیتے ہیں۔ ٹھیک، غوث اعظم آئے، مریدوں نے کہا حضور گائے چاہیے۔ کیا؟ شیخ احمد جام کے شہر کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے انتظام کرو، اس سے پہلے ان کے شہر کا کوئی انتظام ہو ہی جائے گا۔ خیر وہ خلیفے گئے، مرید گئے باڑے میں گائے لینے کے لیے۔ جیسے ہی گائے لے کے واپس پلٹے نا تو معاملہ کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ کیا؟ وہ جو کتے کے لیے دانے ڈالے تھے نا، شہر اسے کھانے آیا تھا وہ دانے، اور اس شہر نے کتے پہ ڈھال لگائی تھی۔ غوث اعظم کے کتے نے جپڑ کر شیخ احمد جام کے شہر کو وہی چیر کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ جیسے ہی مرید وہ گائے آئے، کہا یہ کیا؟ شیر کو کس نے مارا؟ شیخ احمد جام کے۔
شیخ احمد جام نے کہا کہ یہ غوث پاک جیسے لنگڑے کتے کی طاقت ہے۔ کیا بات، غوث پاک کے دھر کے ٹکڑے کھانے والے کتے کا یہ پاور ہے کہ وقت کے ولیوں کے شیر کو بھی پچاڑ کر چیر دے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتا تھا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لایا اور وہی پچاڑ کے ختم کر دیا۔ شیخ احمد جام کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سارے ولی جہاں دامن پھیلاتے وہاں میں نے تھوڑا اپنا پاور دکھا دیا، اس پاور کی نشانی اور بدلے میں مجھے میرا شیر مرا ہوا ملا۔ اب مجھے زبان بھی سنبھالنی پڑے گی۔ اور پھر شیخ احمد جام ننگے پاؤں گے۔ یہ ہے غوث اعظم کے کتے کا پاور۔ اور سمجھ، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی۔ ہماری بات سمجھ میں آوے تھا نا کہ نہیں آوے؟ سمجھ میں آوے تو ہی کی جو ہاں، نہیں تو نہ، نہیں تو ہوں کیوں لا، ہوں تھونے کیوں لا، بیاج حرامن تھے ہم جو لا پیاج حرامن تو دین میں جا، سمجھا کہ نہیں؟ جو بات سمجھ میں آئے اسی کو، ورنہ باؤنس مت ہونے دینا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پوری رب کی بنائی ہوئی دنیا میری ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر ہے۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلت علی حکم اتصال۔ اور ادھر دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ آئنسٹائن کہتا ہے کیا کہ اگر میری عمر 10 لاکھ سال ہو، کتنی؟ 10 لاکھ سال ہو، اور مجھے اس میں بھی پھر اتنا تیز رفتار ہوائی جہاز دے دیا جائے جو بجلی کی طرح چلتا ہو، بجلی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر پرتی سیکنڈ، 1,86,000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بجلی سفر طے کرتی ہے۔ تبھی تو کھٹکا دباتے ہیں فوراً چالو ہو جاتی ہے، بجلی کی رفتار ہے۔ ادھر جودھ پور میں بٹن دبے گا یہ بجلی یہاں آ جائے گی، یہ اس کی رفتار ہے۔ آئنسٹائن کہتا ہے مجھے 10 لاکھ سال کی عمر ملے اور بجلی کی رفتار کا ہوائی جہاز ملے، پھر میں پوری دنیا گھومنا چاہوں تو 10 لاکھ کا 10 کروڑ سال بھی لگا دوں تب بھی دنیا نہیں گھوم سکتا ہوں۔ دنیا اتنی بڑی ہے، غوث اعظم کہتے ہیں یہ پوری دنیا میری ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی برابر ہے، یہ پوری دنیا میری ہتھیلی پر رائی کے دانے کی برابر ہے۔ اور پھر اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں کمال یہ ہے کہ میرا مرید مشرق میں بیٹھا ہو اور میں مغرب میں ہوں اور مجھے پکارے غوث اعظم میرے گھٹنے سے کپڑا سرک گیا ہے وہ ڈھانک دو، تو مجھے اپنے عزت کی قسم میں وہ کپڑا بھی ڈھانک دوں۔ یہ پاور ہے غوث اعظم کا۔ آپ نے بغداد کے بابو شیخ میں جامع مسجد میں تقریر کا آخری بات بتا رہا ہوں، غوث اعظم کے پاور تقریر کر رہے تھے غوث اعظم اور جوش میں آ گئے۔ ادھر حضرت علی تھے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت تھے، تقریر چل رہی ہے اور جوش جوش میں بیان کرتے گئے، کہتے 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 یہاں تک پہنچے کہ میں دنیا کے اندر مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا ہے اور مجھے غوث العالمین بنایا ہے۔ آگے کہنے لگے کہ پوری دنیا میرے حکم کے تحت چلتی ہے، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وہ حکمی نافذۃ علی کل حال، پوری دنیا میں میرا حکم چلتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، آگے میں چپ ہو گیا۔ اب میں نے سوچا اللہ سے کیا مانگوں؟ حضور علیہ السلام کھڑے تھے، اشارہ کرنے لگے غوث اعظم مانگ اور کہ میرا قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ مصطفیٰ کا کہنا تھا، میری زبان سے نکلا قدمی حاضی علی رتبت کل ولی اللہ، میرا قدم دنیا میں جتنے ولی ہو گئے ہیں، جو ہیں اور جو بعد میں قیامت تو ہوں گے، سارے کی گردن پر میرا قدم ہے، قیامت تک رہے گا رہے گا رہے گا۔
اتنا کہہ کے میں پھر چپ ہو گیا. اب مانگوں تو کیا مانگوں, اب مانگوں تو کیا مانگوں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے غوث اعظم چپ مت ہو, اب سارے ولیوں کو ان کا پد اور عہدہ دے دے. غوث اعظم فرما رہے جب میں یہ کہہ رہا تھا تو میری نگاہ دنیا کے سارے ولیوں کو دیکھ رہی تھی, جو پہلے ہو گئے انہیں بھی دیکھ رہی تھی, جو موجود تھے انہیں بھی دیکھ رہی تھی, اور جو قیامت تک ماؤں کے پیٹ میں باپوں کی پیٹھ میں انہیں بھی دیکھ رہی تھی, اور دنیا کے سارے ولیوں نے میرے کہنے پہ اپنی گردنیں جھکا دی. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ان سارے ولیوں میں سب سے پہلے جس شخص نے میرے کہنے پہ گردن جھکائی وہ معین الدین سنجری تھا. اب ایک نقطہ دے رہا ہوں. غوث اعظم یہ تقریر بغداد میں کر رہے ہیں, اور اس وقت خواجہ صاحب اپنی جوانی میں چلہ کاٹ رہے تھے خراسان کی پہاڑیوں میں. کہاں؟ خراسان کی پہاڑیوں میں. اس کے بیچ کا جو آج کا ہوائی جہاز کا فاصلہ ہے نا وہ 2300 کلومیٹر ہے. کتنا؟ 2300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ادھر تقریر بغداد کی جامع مسجد میں ہو رہی ہے, اور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ خراسان کی پہاڑیوں کی گفا میں دیکھ رہے ہیں. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے میری؟ نہیں سمجھے. سمجھے لوگوں, یہ موبائل اور انٹرنیٹ تو آج کی پیداوار ہے. اگر تم اللہ والے بن گئے تو تمہاری نگاہ بھی پوری دنیا کو دیکھے گی. جیسے غوث کی نگاہ بغداد میں ماں کے اور باپ کی پیٹھوں کو بھی دیکھ رہی تھی, اور خراسان کی گفاؤں میں معین الدین اجمیری کو بھی دیکھ رہی تھی. اور دیکھ کیسے رہی تھی؟ اس طرح کہ دنیا کے سارے ولیوں میں سب سے پہلے معین الدین نے گردن جھکائی ہے. یہاں تک میں نے دیکھا, پھر میں ہار گیا, اب مانگوں تو کیا مانگوں. تو حضرت علی نے کہا کہ غوث اعظم عبد القادر اب کہہ دو کہ معین الدین اجمیری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وسیلے سے ہندوستان کی بادشاہی عطا کی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز سید سکندر علی شاہ جیلانی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر, مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا تیرا. سمجھے کہ نہیں؟ اور ایک غوث اعظم کے فیضان کو تم اور ہم کیا سمجھیں گے جو صرف تقریر میں بھی آتے تو ٹوپیاں پہننا نصیب نہیں ہوتی ہے, اور دعویٰ کرتے مسلمانوں کا یہ مسلمانی ہے. مسجد میں جمعے کے دن بھی آتے تو ٹوپی مسجد کی لیتے, پانی وضو مسجد سے, اور کہتے ہیں مسلمان ہیں. ارے یہ مسلمانی نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جو ہمارا وقت وضو رہتا ہے, اور اب وہ آدمی سبحان اللہ کہے جس کا وضو ہے, وہی کہے جس کا وضو ہے. اب دیکھو کتنے خاموش ہو گئے. یہ مسلمانوں کی حالات ہیں. لوگوں, غوث اعظم نے سائنس اپنے قدموں میں رکھی تھی. اب بات یاد, ہم تو موبائل سے واٹس ایپ کرتے, ہمیں ویڈیو دیکھو فلانی جگہ بتاتا ہوں, انسٹاگرام میں آن لائن آؤ تو ارے یہ آن لائن سارے پیچھے رہ جائیں گے. یہ انٹرنیٹ تمہارے قدموں میں چلا جائے گا اگر تم اللہ والے بن گئے. غوث اعظم کا ایک طریقہ زیادہ لمبا نہیں, بس ختم کرو شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری وسلم, صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی؟ میرے بول آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ آئے. اب آپ کو غوث اعظم کا فیضان سمجھاتا ہوں, مجھ سے سمجھاتا ہوں آپ کو. میں غوث اعظم سے 28ویں پیڑھی پہ ہوں. میں تعریف نہیں کر رہا ہوں, غوث اعظم 28ویں پیڑھی پہ ہوں, اور لونی شریف پورا ہے نا 27ویں 28ویں پیڑھی پہ.
اور آپ اس پورے علاقے کو دیکھ لیں، سوجا، لونی، بالوترا، سارا یہ جو دینی مدرسے اور مسجد آباد ہے، یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا، دل سے بولنا، کس کا کام ہے؟ لونی والوں کا کام ہے۔ وہ غوث اعظم کو گئے 800-900 سال ہو گئے، لیکن غوث اعظم کے خون کا اثر یہ ہے کہ آج بھی غوث اعظم کا فیضان لونی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو لفظ بول رہا ہوں، یہ جو شبد چھن چھن کے آ رہے ہیں، یہ صدقہ بھی غوث اعظم کا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ خدا دیتا ہے، میں مانتا ہوں کہ خدا دیتا ہے، پر دیتا ہے صدقہ غوث اعظم۔ تجھ سے ڈر، تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ، سگ مطلب کتا، تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میرے گلے میں بھی دور کا پٹا ہے، غوث اعظم تیرا ہے۔ اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث اعظم کی نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا تیرا۔ یہ غوث اعظم کی 11ویں، اور اس 11ویں کے صدقے سے اگر تمہیں میری تقریر سمجھ میں آئی، کتنوں کو سمجھ میں آئی مجھے بتاؤ؟ اب یہ بتاؤ کتنے غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں؟ سب ہیں نا؟ غوث اعظم کو دل سے مانتے ہو نا؟ سچ بتانا، ایمانداری سے بتانا۔ اب جو بھی ہے نا، میری بات صرف میری تقریر کا اور مولانا صاحب کی محنت کا ایک اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بھی غوث اعظم کا سچ آپ دیکھ، آپ کے پتہ چل جائے گا کتنے دیوانے ہیں۔ ہاتھ تو میں بھی اٹھا سکتا ہوں، ہے نا؟ لوگوں کی کیا عادت ہے، دینے کے ٹائم ایک تھال اور لینے کے ٹائم ہزاروں تھال آگے کر دیتے ہیں کہ میں تو نہ رہا ہوں، میں تو نہ رہا ہوں، میں تو نہ رہا ہوں۔ نہ کوئی اللہ کے نام پہ لینے آئے گا، میں ایک ہی جاؤں، ایک ہی جاؤں، ایک ہی جاؤں۔ یہ ہے نا آج کے سسٹم ہونا کہ نہیں؟ خیر، اور ہمارے تو کیا دعا کرنا کام ہے، ہم تو دعا والے لوگ ہیں، اور ہمارے سے کیا ہوگا؟ ہم علماء لوگ تمہیں سمجھائیں گے۔ تم نے غوث اعظم کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں گئے نہیں ہو، یہ محفلیں تمہیں ان کی بارگاہ میں پہنچاتی ہیں۔ محفلوں کا مقصد نہیں ہے، ان مجلسوں کا مقصد ہی ہے کہ تم غوث اعظم کی باتیں سن کر ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ ابھی سمجھ میں آئے گا۔ غوث اعظم کہتے جو مجھے چاہے گا نا، وہ کبھی بے نمازی، جھوٹا، دغا باز اور کمینہ، حسد خور دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تم بتاؤ کہ تم کتنے اور میں کتنا جھوٹا، سچا، دیندار، ایماندار ہیں، اور ہم میں سے کتنے با نمازی، بے نمازی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر دے۔ یہ غوث اعظم کے دیوانے، یہ غوث اعظم کے دیوانے۔ ارے خدا کے بندو، غوث اعظم نے فرمایا ہے جو دین کا پکا پابند ہونا، پکا پابند، وہ رات کے اندھیرے میں بھی مجھے پکارے گا، میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ اور یہاں دیکھو تو صرف گوشت پاک کا نعرہ لگانے والے ہے نا۔ ہم یہ سمجھیں گے، اور اس جلسے کا مقصد اس وقت کامیاب ہوگا جب ایک آدمی اس جلسے سے اٹھ کے کہہ دے کہ باپ جی آج اسماعیل سے مولانا صاحب کے وسیلے سے ہم نے اس گناہ سے توبہ کر دی۔ اٹھ کے کہے گا تو ہم مانیں گے اور یہ جلسہ کامیاب سمجھیں گے۔ کوئی جھوٹ سے کرے، حرام کمائی سے کرے، شراب خوری سے کرے، یا نماز کا پابند بنے، داڑھی رکھنے کا یا جبے کبے کا پابند بنے، یا روزانہ مسجد میں آنے کا پھیرا دے کے جائے، ایک نماز کا پابند بنے، ہم مانیں گے کہ آج کا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ صرف ایک آدمی ہے۔ کوئی ہے غوث اعظم کا دیوانہ، کوئی ہے غوث اعظم کا چاہنے والا جو ایک نماز کا پابند بنے؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر فریاد کو پورا کرے، آپ کی ہر پکار پہ غوث اعظم لبیک کہے، اور آپ کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ یہ جوانوں میں طاقت نہیں ہوگی کہ کھڑے ہو جائے۔ جوانوں، یہ دین تمہارے حوالے ہے۔ قاسم نے اپنی جوانی دین مصطفیٰ کے لیے لٹا دی تھی۔ علی اکبر نے اپنی جوانی کا باغپن تمہارے لیے لٹایا تھا۔ حسین نے اپنے بچوں کی بچپن تمہارے لیے لٹا دی تھی، اور آج کا جوان نماز کے لیے بھی کھڑا، داڑھی رکھنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کربلا میں گئے، عالم فقری کہتے ہیں کہ علی اکبر شہید جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو امام حسین کی داڑھی کے چند بال سفید تھے،
जब शहीद हो गए और इमाम हुसैन उनकी लाश लेकर आ रहे थे तो पूरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। ये गम टूटा था अपने जवान बेटे की शहादत पर, और आज का जवान उनके नाम पर एक नमाज की पाबंदी भी नहीं कर पा रहा और कह रहा है मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला हूँ, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर कयामत के दिन हुसैन अपने बेटों का सर लेकर आ गए कि तुम सेवड़ी में रोजाना तकरीरें और महफिलें और न्याज़ें करते रहे लेकिन नमाज के पाबंद न बने, मेरे इस बेटों के सर का बदला क्या दोगे? क्या दोगे?